اس وقت 3 بیماریوں کا، خطرناک 3 بیماریوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھ کو بھی اللہ بچائے، آپ سب کو بچائے اور پوری امت کو بچائے. ایک بیماری ہے جس کا نام کبر ہے، جو شیطانی بیماری ہے. شیطان جو مردود ہوا ہے اس کو کسی اور شیطان نے نہیں بہکایا. شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں ہم کو تو شیطان نے بہکا دیا. شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ وہ اس کا کبر تھا، تکبر تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنۃ ولا یجد ریحھا. جس کے دل میں مکھی کے سر اور سرسوں کے برابر بھی بڑائی اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیکھا آپ نے کیسا ایٹم بم ہے، جاپان کو ہیروشیما کر دیا تھا. ساری حج عمرے، تمام عبادت اور اعتکاف اور نفلی تمام انوار و برکات، جہاد، شہادت، سب کو یہ ضائع کر سکتی ہے. یہ خطرناک بیماری کبر کی جو ہے، یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے، یعنی تکبر کا بم جس کے دل میں ہے، دھماکہ سے اس کی سب نیکیاں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ کہیں سے بڑائی نہ آنے پائے، اللہ کسی بولی کسی لفظ سے بڑائی نہ آئے. اور حکیم امت تھانوی مجدد زمانہ نے ہم کو ایک سبق دیا کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ تکبر نکل جائے گا قلب سے، وہ 2 جملہ ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کہہ لیا کرو کہ اے خدا ہم سارے مسلمانوں سے کمتر ہیں فی الحال موجودہ حالت میں. کیونکہ کسی مسلمان کو اگرچہ اس کی کوئی حالت شریعت کے خلاف بھی ہو، نکیر تو کریں گے، اس کے گناہ سے ہم کو نفرت بھی ہوگی، مگر اس کی ذات سے نفرت نہیں ہوگی. گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہ کرو. اب کوئی کہے صاحب تو بڑا مشکل ہے. اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے بتا دیا کہ ایک شہزادہ حسین ہے چاند کی طرح، مگر روشنائی منہ میں لگا دیا تو آپ روشنائی کو حقیر سمجھو گے یا شہزادے کو؟ روشنائی سے نفرت کرو گے، کیونکہ ابھی صابن سے دھو کر کے پھر چمکتا ہوا چاند آ جائے گا. اگر چاند پر کالا بادل آ جائے تو چاند کو حقیر مت سمجھو، کالے بادل سے کہو کہ بھئی تو ہٹ جا. ملا علی قاری محدث عظیم نے لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل ربک کا بکا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ حاسبنی ربی، میرے رب نے میرا حساب لیا، خفت و حسناتی، میری نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا. خف یخف و ہلکا پڑنا، فخفت نیکی کا پلہ ہلکا پڑ گیا، فوقعت فیہا سرۃ، ایک تھیلی آ کے گری اور اس کا وزن بڑھ گیا اور میرا کام بن گیا. تو خوابی نے پوچھا اے میرے اللہ یہ تھیلی کیا ہے؟ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے ایک مسلمان کی قبر پر جو مٹی ڈالی تھی وہ میں نے قبول کر لی تھی، وہ مقبول مٹی رکھی تھی وہ تیرے پلے میں ڈال دیا. تو کسی کو بھائی کیا حقیر سمجھو، کیا معلوم کس کا کیا عمل قبول ہو، ہمارا کس عمل پر اعتراض لگ گیا ہو. اس لیے ہر مسلمان کو دوسرے تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. فی الحال چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میں تھے، اعلان ہوا کہ جو اس مسجد میں سب سے کمتر ہو وہ مسجد سے نکل جائے، جو سب سے خراب آدمی ہو. تو سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی نکل کر باہر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں سب سے گنہگار کمتر ہوں. شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے، ان کو خبر دی گئی کہ آج جنید نے ایسا معاملہ کیا. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنید کو اسی فنائیت نے تو اس مقام پر جنید بنایا، اس کو جنید کو جنید بنایا اسی کہ خدا سب نہ پنداشتن، اپنے کو کتے سے بھی کمتر اللہ والے نہیں، اپنے کو کتے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اللہ والے کہ خود راہ بے ازسگ نہ پنداشتن، کتے سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے. عظیم بر ملائک شرف داشتن، اس عادات سے وہ فرشتوں سے بازی لے جاتے ہیں. اللہ کو یہی پستی اور مٹانا پسند ہے، جس نے اپنے کو نہیں مٹایا کچھ نہیں پایا. اذلتین علی المومنین، ہر مومن کے سامنے جھکے جاؤ، مٹائے جاؤ، ہر مومن کے سامنے بچ جاؤ.
قلباً و قالباً ہر طرح سے تواضع، اس کی عزت رکھو، خالی سر مت جھکاؤ۔ بہت سے لوگ سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، دل میں چھری ہوتی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو امت کا 2 جملہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی کہہ لیا کرو، تاکہ اس ایٹم بم سے جو ہمارے اعمال پر ہیروشیما کی طرح جلا کے خاک کر دے، اللہ پناہ میں رکھے کبر کے، ذرے کبر سے بھی، کہ اے اللہ، دل سے کہو اے اللہ ہم سارے مسلمانوں سے کمتر ہیں فی الحال، کہ نہیں معلوم کس کی کیا ادا آپ کو پسند آ گئی اور میرا کیا عمل آپ کے یہاں پسند نہ ہوا ہو۔ نمبر 2، کہ تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، نتیجے کے اعتبار سے، کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا۔ آپ بتاؤ، جس مسلمان کا خاتمہ خراب ہو جائے تو اس سے بہتر کتے اور سور اور کافر ہے یا نہیں؟ یہ حکیم الامت کی بات ہے، کسی معمولی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ اس مسلمان کی بات ہے کہ جس سے بڑے بڑے علماء مرید تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے علماء، وہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی روزہ یہ مراقبہ کرتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے ارشادات حکیم الامت۔ لہذا آپ لوگ بھی یہ سبق لے لو کہ اگر ہمارے اعمال ضائع نہ ہو قیامت کے دن تو یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ عقلاً کوئی استدلال، کوئی دلیل کسی کے پاس ہو تو مجھ سے بات کرو۔ ہر مسلمان کے عمل پر یہ نیک گمان رکھنے میں کیا حرج ہے کہ معلوم نہیں اس کا کیا عمل قبول ہو گیا ہو، جس کی اس کی سب خطائیں معاف کر دی جائیں، اور معلوم نہیں ہمارے کس عمل پر اللہ کو ناراضگی ہو گئی ہو اور جس سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور یہ بھی کہ اگر خاتمہ کسی کا اچھا نہ ہو تو اس سے بہتر سور و کتے ہیں اور اس سے بہتر کافر ہے، کیونکہ کافر کو امید ہے کہ ابھی مرا نہیں، ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھ لے۔ مولوی فرماتے ہیں ہیچ کافر را بخاری من گرید، ہیچ کافر را بخاری من گرید، کسی کافر کو ذلت سے مت دیکھو، کیوں کہ مسلمہ بودنش باشد امید، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے مرنے سے پہلے ہاں جو کافر کفر پر مر گئے اور نص قطعی سے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قرآن شریف میں ان کا کفر، ان کو بھی وہ سمجھو کہ وہ اللہ پناہ میں رکھے ہم لوگوں کو ایسی حالت سے، پناہ مانگو، وجہ برائی کرنے میں کیا ہے؟ جب قرآن شریف نے ان کی کہی وہی موقع ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ دشمن تھے اسلام کے۔ جب ابو جہل کا سر کاٹا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ بدر میں اس کا سر کاٹا، 2 انصاری لڑکوں نے، کم عمر لڑکوں نے اس کو گھوڑے سے گرا لیا، مگر قتل کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے پر بیٹھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے جناب، آپ عبداللہ ابن مسعود ہیں، میری گردن کو اوپر سے کاٹنا، اوپر سے مت کاٹنا، نیچے سے کاٹو، تاکہ جب کافر قریش سرداران قریش کے سر رکھے جائیں تو میرا سر سب سے اونچا ہو۔ مرتے مرتے بھی تکبر دکھا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر پیش کیا گیا تو فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ ہے، فرعون حاضہ الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے، بہت ستایا تھا ظالم۔ آپ نے 2 رکعت شکرانے پڑھی تھی، بعض روایت میں سجدہ شکر، دونوں ثابت ہیں، اس لیے کوئی نعمت ملے تو 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عذاب سے نجات بخشا۔ دوسری بیماری ہو گیا نا علاج۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ ریا۔ ریا ایسی بیماری ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ایک شہید، ایک رئیس، ایک بڑے عالم اور قاری۔ اللہ فرمائیں گے تم شہادت کس لیے کی؟ آپ کے لیے غلط کہتے ہو، لیقال انک شہید، تاکہ تم کو دریون شجاعون، تاکہ تمہاری تعریف ہو، تم نے اس لیے جان دی کہ میری تعریف ہو کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ اللہ دلوں کی حالت کو، دلوں کے ارادے کو جانتا ہے۔ نمبر 2، ایک عالم بنایا جائے گا قاری، اللہ پوچھیں گے کس لیے تم نے قرآن پر سیکھا تھا؟ وہ کہیں گے آپ کے لیے غلط کہتے ہو، تاکہ تم کو لیقال انک قاری، تاکہ تمہیں لوگ قاری صاحب کہیں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اعمال کہاں خرچ کیا، کس کے لیے؟ کہے گا میں نے کوئی مدرسہ مسجد نہیں چھوڑا، ہر جگہ پیسہ خرچ کیا آپ کے لیے۔ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تو اس کو سخی کہا جائے، اور تینوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث کو سناتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے خوف سے، اس لیے کہ اس امت کے اندر حدیث کی شروع میں ہے کہ کنملۃ السودا، ریا ایسا گھستا ہے جیسے کالی چیونٹی
فی اللیلۃ الظلمہ، اندھیری رات میں، علی الصخرۃ الصماء، کالے پتھر پر. اب آپ بتاؤ، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، چونٹی چل رہی نظر آئے گی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو اگر ریا سے بچنا ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، وہی آپ کو سکھا رہا ہوں. انشاءاللہ ریا سے تحفظ نصیب ہوگا. پڑھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. بعض میں شیئن بھی ہے، وہ بھی جائز ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دکھاوا کروں، عمل میں مخلوق کو شریک کر دوں. شرک ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی. اور میں جان بھی رہا ہوں کہ میں دکھا رہا کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے خوب صوفی کہیں. اور میں ایسے شرک سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا اور خفیہ اندھیری رات کی طرح میرے دل میں گھس جائے. اس کی دعا کی برکت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا تو نجات پا جائے گا. من قلیلہ و کثیرہ و صغیرہ و کبیرہ. قلیل ریا ہو، کثیر ریا ہو، چھوٹا ریا ہو، بڑا ریا ہو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہے. یہ دعا خالی کتابوں کے علم کافی نہیں ہے جب تک کہ علم پر عمل نہ ہو. معمولات جب تک نہیں بنیں گے نجات نہیں ملے گی. معلوم ہونا اور ہے، معمول ہونا اور ہے. معلوم کو معمول بنا لو، اس پر عمل کرو. اور نقیب ہاں مجھے یہ دعا یاد ہے. یاد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے فریاد کرو. اب کوئی کیسا، مجھے معلوم ہے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، مگر اندھیرے اجالے ہر طرف نظر مارتا ہے. بتاؤ، کالج میں پاس کر کے پھر دفتر میں نوکر ہو جائے، دین کہاں سے آئے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تو مسٹر بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے. اب خواجہ صاحب تو مسٹر ہی تھے، مگر علماء کے شیخ ہوئے کہ امت کے صدقے میں. جب اللہ والے بن گئے تو فرمایا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا اور پہلے جا پھر جانے جانا کر دیا. میرے شیخ نے بھی ان کو اپنا پیر بنایا تھا، حالانکہ وہ ڈپٹی کلکٹر تھے. پھر بعد میں انسپکٹر ہو گئے. نوکری چھوڑ دی، لات مار دی، کیونکہ اس میں کچھ خلاف شریعت معاملہ تھا. نوکری چھوڑ دی. تو دوستو، یہ جب کوئی کام کیجیے تو دل کو ٹٹول لو، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. پھر وسوسہ ہے تو ریا نہیں ہے. وسوسہ ریا کا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کے اوپر مکھی ہے مگر اندر نظر آتی. تو وسوسہ ریا اور ہے اور ریا اور ہے. ریا میں دکھانے کی نیت ہوتی ہے، دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج میں نماز پڑھ رہا تھا نفل اور ایک آدمی آ گیا، اسے دیکھ لیا. دیکھنے سے نہیں، دکھانے سے ریا ہوتی ہے. دونوں میں فرق سمجھ لو. دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی، دکھانے سے ہوتی ہے. جب دکھانے کی نیت ہو، اور اگر ہمیں 1,00,000 آدمی دیکھنے نماز پڑھتے ہرگز ریا نہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں گھر میں نفل پڑھ رہا تھا، اپنے مصلی پر تھا کہ اچانک رشتہ دار لوگ آ گئے، دیکھ لیا، کیا ہوگا میرا؟ فرمایا ابو ہریرہ تیرا ریا نہیں ہے، کیونکہ تیری نیت نہیں تھی دکھانے کی. لکا اجران، تجھے ڈبل ثواب ملے گا. اجر العلانیہ، دکھانے کا بھی اجر ملے گا، کھلی ہوئی عبادت. اجر السر، اور پوشیدہ عبادت کا بھی. لہذا یاد رکھو اس کو. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ میرے ہاں جلسہ ہو رہا تھا سرائے امیر اعظم گڑھ میں سالانہ، ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں. ایک عالم حکومت کے مرید تھے، انہوں نے پورے جلسے کے سامنے الگ وہیں تخت بچھا کر اشراق ادا کی. لاکھوں کا مجمع تھا. وہ نہیں ڈرے کی ریا ہو جائے. دیکھنے سے تھوڑی ریا ہوتا ہے، مسئلے کو جانتے تھے. لاکھوں کے جلسے میں انہوں نے اشراق پڑھی. بلکہ مخلوق کے خوف سے ریا کے خوف سے کوئی اگر عبادت چھوڑ دے گا تو ریا ہو جائے گی. یہ مسئلہ یاد کر لو. جیسے روزانہ اشراق پڑھتا ہے، آج اس کے ہاں شادی بیاہ ہے، 100 آدمی بیٹھے ہیں، سوچا اگر آج پڑھوں گا سب دیکھ لیں گے. تو یہ مخلوق کے خوف سے جو اپنی اشراق چھوڑ رہا ہے یہ خود ریا ہے. جس طرح مخلوق کے لیے کوئی نیک عمل ریا ہے، مخلوق کے خوف سے نیک عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں.
میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا، میں زمانے پہ چھا گیا۔ آپ کی دل آپ عظمت اللہ کے لیے پڑھو جو روزانہ عمل کرتے ہو۔ ریا کب ہے؟ ایک شخص ہے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، لیکن ایک سیٹھ آ گیا، اس کا کروڑ پتی اور مدرسہ بھی اس کے پاس ہے، اس دن 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے تاکہ سیٹھ جی سمجھیں کہ بہت ہی عالم لاہور سے اس کا کنیکشن اور وہ کنیکشن کر رہا ہے اس کی جیب سے، وہ سمجھ رہا ہے کہ عالم لاہور سے اس کا کنیکشن اور وہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کی جیب سے، لیکن کنیکٹ کرنے سے وہ نٹ ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے اللہ کے لیے عبادت کرو، جو تمہارے اللہ سے مانگو، مخلوق سے کیا مانگنا ہے؟ تو ریا کی بیماری کا علاج ہو گیا نا۔ ریا کی شرعی تعریف یاد کر لیجیے، خاص کر اہل علم حضرات، جو امت کے دملائی ہے۔ ریا کیا چیز ہے؟ المراعات او فی العبادات لغرض دنیاوی، عبادات میں دکھاوا کرنا غرض دنیا کے لیے، لہذا اگر آخرت کے لیے کوئی دکھاوا کر دے تو وہ بھی ریا نہیں ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے سب کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، صاحب یہ 10,000 میری زکوٰۃ لے لیجیے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ تاکہ اور جو بخیل کنجوس ہوں اور زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہوں ان کو بھی توفیق ہو جائے، تو یہ ریا نہیں، کیونکہ غرض دنیا اس کی نہیں، غرض آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کوئی شیخ 2 رکعت اشراق اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے مریدوں کو بھی توفیق ہو جائے، تو وہ ریا نہیں، بلکہ ریا و شیخ کی ریا افضل من اخلاص المرید، مرید کے اخلاص سے افضل ہے۔ حکیم محمد نے لکھا ہے۔ سبق مل گیا نا 2 مرض کا، ایک کبر کا اور ایک ریا کا، کہ دیکھ لیا دونوں کا نتیجہ کتنا خطرناک۔ اب ایک مرض اور ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا۔ کبر کی تعریف کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ کبر ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ 2 علامت کبر کی ہے، غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا۔ 2 مٹیریل، 2 جز سے کبر بنتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ دنیا میں کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے اور حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، یا اگر مگر لگاتے ہیں۔ 2 بیمار، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمارے قلب کو دونوں مرض سے نجات دے، علامت سے، کہ ہم حق کو قبول کر لیں اور دنیا میں کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں۔ گوشت کے کفر سے نفرت ہو مگر کافر کو حقیر نہ سمجھو کہ شاید یہ اس کلمہ پڑھ کر کے ظالم ہو جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک ہندو بنیا کو دیکھا، تو وہ ٹہل رہا ہے، میں نے پوچھا لالا جی تو کیسے جنت میں آ گیا؟ تو جو ہندو تھا اس نے کہا مولوی جی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ گیا تھا۔ کمال ہے، واہ کیا ہمارے بزرگوں کی تعلیم۔ دوستو 2 جملہ روزانہ اللہ سے کہو کہ اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے کافروں سے جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال، مال مانے نتیجہ، کیا معلوم خاتمہ کیسا ہونا ہے، لیکن کسی کافر کی عظمت مت رکھو دل میں، کیونکہ اگر کسی کافر کو آپ نے سلام کہہ دیا عظمت کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ کا سفیر ہو، صدر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بڑائی کے ساتھ اس کو سلوٹ مار دیا تو کفر کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندو ڈاکیا ان کے پاس آتا تھا تو کہتا تھا مولوی صاحب آداب عرض، تو حضرت فرماتے تھے آداب، مجھ سے کام کہتے تھے، میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہاں میرا پیر داب، داب یعنی اور داب میں مانے آؤ اور داب مانے میرا پیر دبا، میرے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھو کسی کافر کو کتنا ہی بڑا چاہے ہو، کسی ملک کا بڑی مملکت کا بھی ہو، اگر کافر ہے اس کی دل میں عظمت نہ ہونی چاہیے۔ لو سم الکافر تبدیلا لا شک فی کفرہ، شاہ نے لکھا ہے کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام مت کرو، اس کے ساتھ فرمایا بھی مت کہو۔ ایک مولوی صاحب نے میرے شیخ کے سامنے، پنڈت جی نے فرمایا نہرو کو، حضرت نے فرمایا جاؤ دوبارہ کلمہ پڑھو، وہ کوئی بزرگ ہے تو تم فرمایا کہہ رہے ہو۔ اس لیے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صدر امریکہ نے فرمایا اور مت کہو، دیکھو اس نے کہا، اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اولیاء اللہ کے لیے کہو، کافروں کے لیے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لیے کہو کہ اس نے کہا۔ دیکھو تیمور لنگ بادشاہ تھا، علامہ تفتازانی کو اس نے بلایا، وہ لنگڑا تھا تو پیر پھیلا کے وہ ایسے بیٹھا، مجبور تھا، تو علامہ تفتازانی بھی اس کی طرف پیر پھیلا کر لیتے، پیر پھیلا کر بیٹھے تخت پر، تو اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، آپ کیوں مجبور ہیں، میری طرف کیوں پیر کیا، میں تو بادشاہ ہوں، لنگڑا ہوں، مجبوراً میں نے پیر تمہاری طرف کیا۔ تم کہا کہ تم کو تو لنگ ہے اور مجھ کو ننگ ہے،
کیا مطلب کہ تو لنگڑا ہے مگر مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے اللہ نے علم کی دولت دی اور تو میری طرف پیر پھیلائے تو میں نے بھی تیری طرف پیر کر دیا. چنانچہ ایک مرتبہ میرے ICU کمرے میں جو خاص کمرہ ہے ایک صاحب معذور آئے اور انہوں نے کہا اپنے خاص آدمی نواب قیصر صاحب تو وہ ان کے ٹنگ میں کچھ تکلیف تھی تو وہ ذرا کئی تکیا ان کے لیے لگایا گیا تو بیٹھے یا تو کرسی منگاتا بیٹھ نہیں سکتے تھے تو میں نے بھی اپنے لیے اتنے ہی اونچی سطح لگائی اور بعد میں نے کہا کہ چونکہ آپ تو معذور ہیں مگر مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے اللہ نے 2 حرف علم عطا فرمایا بے شک آپ نواب ہیں لیکن آپ اونچے بیٹھیں گے تو میں بھی اونچا بیٹھوں گا آپ سے نیچا نہیں رہے گا کیونکہ مجھے آپ کو علم دین پڑھانا ہے. استاد نیچے ہو شاگرد اوپر بیٹھا ہو. ایک صاحب آئے صاحب بغیر کرسی کے نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا لاؤ کرسی مگر میرے لیے بھی کرسی لاؤ. وہ کرسی پر بیٹھا رہے غیر عالم اور میں 2 حرف اللہ نے جو بخشا میں نیچے کیوں بیٹھوں. چاہے وہ 10 کروڑ روپیہ ہمارے مدرسوں کو دے لیکن میں اس کو اوپر نہیں بیٹھنے دوں گا میں بھی اس کے برابر بیٹھوں گا. یہ بزرگوں کی سب کو سکھائے سب. اس نے کہا پائے مرا لنگس میرے پیر میں مجبوری ہے میں لنگڑا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پائے مرا لنگس اور میرے پیر کو شرم آ رہی اس لیے تیری طرف کر رہا ہوں. تیسری بیماری عجب ہے. عجب میں کیا ہے؟ کبر میں کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو بڑھیا سمجھنا ہوتا ہے. اور عجب میں کسی کو بڑا اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھتا. وہاں تحقیر بھی لازم ہے. بڑا بھی سمجھے اور دوسروں کو حقیر بھی سمجھے. اور عجب کی بیماری جو قرآن شریف میں ہے اذا جبتکم کثرتکم اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر وقیر نہیں سمجھتا. مجھے کہتا میں بھی بڑھیا ہوں آئی ایم VIP ویری کہ میں بھی اہم شخصیت ہوں. تو اپنے کو اچھا سمجھنا بھی اللہ کو پسند نہیں. بزرگوں کا ارشاد ہے جو جس وقت اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے اور جو اپنے کو برا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے. لہذا اپنا نمبر خود لگا لینا. بتاؤ کالج میں ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا اور لڑکا کود رہا ہو اور دوسروں کو سمجھ رہا ہو بیوقوف ہے یا نہیں. جب قیامت کے دن نتیجہ نکل آئے پھر کودو جتنا کود سکو کودتے ہوئے جنت میں جاؤ. لیکن پہلے سے اپنے کو بڑھیا سمجھنا بیوقوف. اس لیے علامہ اس کا علاج صرف ایک شعر ہے یاد کر لو. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. قیامت کے دن کیا نمبر لگتا ہے. غلاموں کی قیمت مالک لگائے گا. چند غلاموں کی سلامی سے دھوکے میں مت آؤ. غلام کی قیمت مالک سے ہوتی ہے. 1 لاکھ غلام اگر آپ کو تعریف کریں تو آپ کا ٹوٹل غلامی تو آئے گا 1 لاکھ غلام پلس یہ غلام. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا مثبت یہ بندہ اس کی مٹی کی کیا قیمت پوچھتے ہو. شیشی تو 2 ہی آنے کی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ 1 روپے کی شیشی لاؤ ایک میں پیشاب رکھو ایک میں گلاب کا پانی رکھو ایک میں 10,000 روپے تولا اونٹ کا عطر رکھو اور ایک شیشی میں 1 کروڑ روپے کا ایک موتی رکھو. شیشی تو 2 روپے کی ہے مگر جو اس کے اندر مال ہے اس کی قیمت سے شیشیوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو برتن تو وہی ہے 1 ناک 2 ایک ناک اور 2 کان سب کے ہیں لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا موتی کروڑوں کا زمین و آسمان بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ والوں کی قیمت ان کے جسم سے نہیں ہے. ان کے جسم میں جو ہے مولا اس کی وجہ سے اس کا جسم کی بھی قیمت ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے تمام امت کا اجماع ہے اس پر کہ جہاں آپ کا جسم مبارک مدینہ پاک میں رکھا ہوا ہے روضہ مبارک کے اندر وہ زمین کعبہ شریف سے افضل ہے اور عرش اعظم سے افضل ہے. کیونکہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے بعد حضور ہی کا درجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا آپ کا جسم مبارک وہاں رکھا ہوا تو معلوم ہوا کہ جس مٹی کی قیمت نہیں ہے مٹی کے اندر جو موتی ہے اس کی قیمت ہے. یہ جانور کی طرح ہیں جو لوگ اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے یہ مثل جانور کے ہیں. اختر نہیں کہتا. معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دریا کا گائے دریائی گائے سمندری گائے بیل ہوتا ہے گائے وہ نکل کر تمام جنگل میں ایک موتی نکالتا ہے جس سے جنگل روشن ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی سوسن اور ریحاں اور سنبل چڑھتا ہے. مصری معلوم پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد جو تاجر ہوتا ہے وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے اور گوبر لید بھوسا مٹی ملا کر گھڑے میں رکھتا ہے. وہ جب دور چلنے چلا جاتا ہے موتی کی روشنی میں تو اسی موتی پر اس گھڑے کو گرا دیتا ہے. اب اس کا موتی گوبر لید
प्लस मिट्टी और एंड भूसा। समझ रहे आप लोग, अंग्रेजी दानो। फिर वो मोती छुप गया। अब वो गुस्से में हर तरफ को सींग मारता है, ये भी कांपता है बेचारा। यहां तक सुबह हो जाती है। फिर वो मायूस होकर दरिया में चला जाता है। ये उसको मिट्टी को और लीद को गोबर हटाकर और मोती लाकर करोड़ों का भेज देता है। तो मालूम ही फरमाते हैं कि ये जानवर था। इस बैल बेवकूफ को नहीं पता था कि जिस मिट्टी से तू घबरा रहा, नफरत कर रहा है, उसी के अंदर तो तेरा मोती छुपा है। फरमाया कि जालिम इब्लीस मिस्र जानवर के था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को तो देखा, लेकिन आपके अंदर जो नबूवत का मोती था उस जालिम को वो समझ में नहीं आया। अहमक और गधे और बैल को आदम अलैहिस्सलाम की खाक में आपकी नबूवत का मोती रखा हुआ था। ऐसी अल्लाह वालों के अंदर विलायत और अल्लाह की दोस्ती का मोती होता है, मगर जानवर जो होता है उसके समझ बात नहीं आती। वही समझता है हमारी तरह तो ये भी मिट्टी के हैं, एक नाक और दो कान इनके भी हैं। किस्मत वाले अल्लाह वालों को पहचानते हैं। इसलिए मुल्ला अली कायद ने फरमाया कि हर हंसना दिल को मुर्दा नहीं करता, वरना जो हदीस पढ़ते हैं और उसकी शरह नहीं जानते, वो बुजुर्गों के हंसने से कहते तो आप दिल मुर्दा हो गया, क्योंकि आप तो बहुत हंसा रहे थे पीर साहब। इन कसरत जहक जो है, इन याकुम व कसरत जहक, ऐ लोगों ज्यादा हंसो मत, तो इन कसरत जहक तो मुझे कल्ब, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। इसकी शरह मुहद्दिस अजीम जिन्होंने 11 जिल्दों में लिखी है, मुल्ला अली कारी मुहद्दिस अजीम, हिरात के रहने वाले थे, दफन है जन्नतुल माला मक्का शरीफ में। वो लिखते हैं कि यहाँ कसरत ज़हक उस वक्त दिल को मुर्दा करता है जो गफलत से हंसना हो, और जिनको हंसने की हालत में भी दिल खुदा के साथ हो तो उनका हंसना भी अल्लाह को प्यार आता है। जैसे बच्चा फरमाबरदार अब जब हंसता है तो अब्बा का दिल खुश होता है, और नालायक औलाद जब मुस्कुराती भी है तो जूते मारने को दिल चाहता है। दोनों के हंसने में, अल्लाह वालों के हंसने में और नाफरमानों के हंसने में भी फर्क है। तो मुल्ला अली कारी देखिए, आपका लायक बच्चा हो, अगर मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो तो आपको खुशी होती है नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बच्चा हंस रहा है। हज़कल्लाह और सिन्नक दुआ भी देता है तुमको हमेशा अल्लाह हंसता रखे। लेकिन अगर कोई नाफरमान हो तो हंसना क्या, मुस्कुरा भी दे तो जी चादर दो जूते लगाओ। तो नाफरमानों की हंसी में अल्लाह वालों की हंसी में भी फर्क है। अल्लाह वाले अगर पहलवानों के किस्से सुना दें तो उसमें भी नूर होता है, क्योंकि दिल में नूर होता है, उनके मुसल्ले में भी नूर होता है, उनके लिबास में भी नूर होता है। और गुमराह लोग जो हैं उनके दिल के अंधेरे, उनकी तकरीर में, उनकी तहरीर में, उनके लिबास में, उनके हर तरफ उसका रंग होता है अंधेरों का। इसलिए बुजुर्गों ने मना किया है कि गुमराह लोगों की किताबें मत पढ़ो, क्योंकि उनके दिल के अकीदे के बातिल के अंधेरे उनकी तहरीर और तकरीर में होंगे, तुम उनका मुकाबला गुमराह हो जाओगे, क्योंकि वो इसमें मुज़िल के मज़हर है। जो गुमराह लोग हैं वो अल्लाह ताला की सिफत इसमें मुज़िल के मज़हर है। उनकी किताब पढ़ना अल्लाह की इसमें मुज़िल का मुकाबला करना है, क्योंकि उन पर इसमें मुज़िल की तजल्ली हो रही है, तो अल्लाह का मुकाबला है। इसलिए खबरदार बगैर बुजुर्गों के मशवरे के हर एक की किताब मत पढ़ा करो। तो ये 3 बातें मुझे बयान करनी थी इस वक्त। नंबर 1 किब्र, नंबर 2 उज्ब और नंबर 3 रिया। तीनों खतरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।